دوسرا آج کا ریفرنس، اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ، تو 4 ہو جائیں گے، وہ کشف المحجوب ہی سے ہے میرے بھائیو۔ علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ایک بزرگ امام ابو حنیفہ، جن کو ہم بھی بزرگ مانتے ہیں، المتوفا 150 ہجری، ان کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے ایک خواب لکھا ہے۔ یہ جناب انڈر لائن ہوا ہے خواب، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا صفحہ نمبر 162، اس کو کور کریں جی۔ خواب یہ لکھا ہے کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک بار خواب آئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے اس میں سے استخوان مبارک، کیڈے شعر جے ترجمہ جو ہے نا انہوں نے کیتا ہی نہیں ہے، استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں۔ استخوان آپ کو بھی پتا ہوگا کسے کہتے ہیں، ڈھانچے کو۔ استخوانی نظام ہم پڑھتے تھے نا، سکیلٹن، یاد آ گئے؟ کوئی بیولوجی پڑھتے ہوندے سا؟ استخوان مبارک ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، انہوں نے یقین سے کہ لتر لا لڑے امام نے انہوں نے مارنا ہے۔ استخوان مبارک لحد سے جمع کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض سے چن رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواب میں دیکھا کہ وہ سمیٹ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں خوف و حیبت کے عالم میں بیدار ہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن سیرین المتوفا 110 ہجری، تابعی ہیں، دیکھو نا کس بندے وچ پا چڑھے انہوں نے، بزرگاں دا، ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پیغمبر کی سنت محفوظ کرنے میں بہت بلند مقام حاصل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ فقہ حنفی کی ساری کتابوں کے شروع میں تقریض میں نے یہ واقعہ لگایا ہوتا ہے، اے شڑول چھوڑی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب شیطان ہی دکھا سکتا ہے، اللہ تو نہیں یہ دکھائے گا، یا کسی نے گھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی گارنٹی ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی شکل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہڈیاں، کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ ہاں تھی نبی کے بارے پٹھا عقیدہ رکھو، نعوذ باللہ۔ استخوان مبارک، ہڈیاں مبارک، بعض کو بعض سے چون رہے ہیں۔ اور یار کوئی خواب دکھانا ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں، خواب لکھنا ہے جعلی خواب بنانا جے، اسی تمہیں طریقہ دسنا ہے، اسی بھی 31 سال بریلوی رہے ہیں، تو اسی لکھو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، کپڑے اور نالین مبارک اکٹھے کر رہے تھے، تو ان کا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی گمشدہ سنتوں کو تلاش کریں گے۔ ایک خواب کڑو جے کڑنا جتے، کوئی مزہ بھی آوے، کوئی سننے میں پتہ لگے، کوئی گستاخی نہیں ہوئی، ورنہ تو انہوں انجینئر لڑ جائے گا۔ اے جناب دیکھو ضیاء القرآن پبلیکیشن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اب آپ دیکھیں تذکرۃ الاولیاء، اس میں بھی انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہوا ہے، اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر، اور اس کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے سچا خواب، آئے صدقے ہیں 143 تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار، کامن مرشد بریلوی اور دیوبندیوں کے، فضائل اعمال میں بھی حوالے، فضائل سنت میں بھی حوالے۔ یہ سچا خواب، سیم خواب لکھا ہے، پر انہوں نے تھوڑی آ کی تھی، ترجمہ کھول کے لکھ دیتا ہے، استخوان مبارک نہیں لکھا۔ یہ ترجمہ کیا لکھا ہے یہ سنیں۔ جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر، یعنی امام حنیفہ کا پہلا جھوٹ بنا ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، وہ پئی تاجر سن، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال نکال کر علادہ علادہ کر رہے ہیں، قبر سے ہڈیاں کھود کھود کے، نعوذ باللہ ہیں۔ اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو خواب سے بیدار ہوئے اور ابن سیرین سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا بہت مبارک ہو، مبارک خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کو پرکھنے میں آپ کو بلند مرتبہ ادا کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو موضوع احادیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ ساری ضعیف حدیثیں فقہ حنفی چل رہی ہے ادھر جڑی منصوب ہے تے صحیح اور ضعیف والا تے چکر ہی کوئی نہیں، تے یہ جناب انہوں نے لکھ دیا۔ اور اب ہم آپ کو اہل سنت کا، اپنا اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہیں، جو سب مسلمانوں عوام الناس کا اجماع امت عقیدہ ہے، وہ پھر سنیوں کے اماموں نے لکھنا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1047، سنن نسائی 1375، سنن ابن ماجہ 1085، مشکات میں 1361 ہے کہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूद शरीफ की कसरत करो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फौत हो जाएंगे और आपका जिस्म मुबारक मट्टी में मिल जाएगा, क्या उस वक्त भी दुरूद पेश होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में ये नहीं फरमाया गुस्ताखी का फतवा लगा दिया, आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, उस सहाबी पर करोड़ों सलामती हो जिनकी वजह से हमें उम्मत तक ये अकीदा पहुंचा है। आपने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने हराम किया है अंबिया के लिए कि उनके जिस्मों को मट्टी खाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के साथ जो ख्वाब मंसूब किया, इसके बाद आप खुद देख लें, इन लोगों ने पूरी दुनिया को कहा या तो नबी नहीं मनदे, तो बुजुर्ग बाबे नहीं मनदे या तो नबी नो। मेरा तो मसला नंबर 5 पूरा रिकॉर्ड है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, जिधर जिधर जिन जिन की खराबी थी या तो नबी के मसले में मैंने खोल के 2 घंटे में ये रबीउल अव्वल में नशीस रिकॉर्ड करवा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा वाला अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना मौला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम का कौल मौजूद है सही सनद के साथ। और वो पहली हदीस में तो फिर भी थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, उम्मत की अक्सरियत उसको सही मानती है, इसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं सैयदना उमर के इस कौल पर। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 33819 33,819 नंबर कि तुस्तर शहर जब फतह हुआ, वहां से सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत निकला और उसका फिर खत लिख के सैयदना उमर को बताया गया। उसके जवाब में सैयदना उमर ने कहा कि इसको तुम दफना दो इज्जत के साथ, और वहां पर फरमाया, वन्नारु ला ताकुलुल अंबिया वल अर्दु ला ताकुलुल अंबिया, ना तो आग खाती है नबियों के जिस्म को और ना जमीन खाती है नबियों के अजसाम को। और एक और रवायत में आता है, ना दरिंदे खाते हैं नबियों के अजसाम को। तो ये है अकीदा, लेकिन इनके बुजुर्गों के अकायद हैं। फिर हम वही खादम रिजवी साहब वाली बात करेंगे कि रजवी साहब गल विच कोई और है। ये सब के सब लोगों ने अपना पूरा पूरा हिस्सा डाला है। गुलाम अहमद कादियानी ने वो शराब पी ली, शराब कह के आपके बुजुर्ग बापों ने या उनकी किताबों ने, अल्लाह को पता है क्या मामला थे, क्योंकि आपका दावा है तो आपकी बात पे हम कर रहे हैं। उसी शराब को अंगूरों का जूस कह के पी लिया, ये मग़दूबी अलैहिम हो गया। और वो जनाब वो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम उनको कहते हैं। तो अल्लाह से डर जाए, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम जड़ा है ना, वो इन्हें सारे बुजुर्गों तो पहले नाज़िल होया है, वो पर्टिकुलरली सहाबा इकराम और उनके मनहज पे क़यामत तक होंगे।